کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو صحابہ کو بشارت سناتے ہوئے کہتے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کو خوشخبری اور بشارت سناتے ہوئے کہتے کہ اتاکم رمضان، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ عظمت والا مہینہ کیوں ہے، یہ برکت والا مہینہ کیوں ہے؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شرک الشیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا ہے، تاکہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کو انجام دے کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور چند بنیادی مسائل۔ آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے۔ ہم کو اور آپ کو جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، یا کسی بھی مسلمان کی زندگی میں جب بھی رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا ہے تو سمجھیے کہ نیکیوں کا موسم بن کر کے آتا ہے، نیکیوں کا بہار بن کر کے آتا ہے، اور اتنی مرتبہ مسلمانوں کی زندگی میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ نیکیوں کا بہار اور نیکیوں کا موسم بن کر کے آتا ہے جتنی مرتبہ ہم اور آپ اس رمضان کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں۔ یوں کہیے کہ اگر جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، ہم میں سے، آپ میں سے جن کی عمر 50 ہو، 60 ہو، یا کسی کی عمر 15 ہو، 25 ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اتنی مرتبہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے 2025 کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے کتنے ایسے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والے، پہچاننے والے ایسے تھے 2024 میں ہمارے ساتھ تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ، لیکن 2025 کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مہینہ دے کر کے ہمیں ایک سنہرا موقع دیا ہے
کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہل رمضان کا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، اس کے علاوہ نماز تراویح ہے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہیں، توبہ استغفار ہے، صدقات و خیرات ہے۔ ان تمام اعمال کو انجام دے کر کے ایک انسان، ایک مسلمان اگر چاہے تو ایک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سنہرا موقع دیا ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2025 کا یہ رمضان جو ہم کو ملا ہے، آپ کو ملا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں، موت کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں، نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کس کی آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کو علم ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے، آئندہ رمضان المبارک کے روزے کے آنے سے پہلے مہینہ آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جائے، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیے کہ ایک خصوصی انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بہترین سنہرا موقع ہے۔ بڑے بد نصیب ہے وہ مسلمان، بڑے کم بخت اور کم ظرف ہے وہ مسلمان جو اس رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے باوجود اس رمضان المبارک کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کو یوں ہی سمجھتا ہے اور یوں ہی گزارتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا بابرکت مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو صحابہ کو بشارت سناتے ہوئے کہتے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کو خوشخبری اور بشارت سناتے ہوئے کہتے کہ اتاکم رمضان، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ عظمت والا مہینہ کیوں ہے، یہ برکت والا مہینہ کیوں ہے؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی ایک رات ایسی آتی ہے، ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان المبارک کے خیر سے محروم ہو گیا، دراصل میں سب سے بڑا محروم انسان وہی۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزار سکتے، ہم اس مہینے کے دنوں کو، ہم اس مہینے کے ایام کو عام دنوں اور عام ایام کی طرح نہیں گزار سکتے۔ کیوں نہیں گزار سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں، اس رمضان کے آغاز میں ایک آواز لگانے والا، ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، آواز لگاتا اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ کیا کہتا ہے؟ ایک آسمان سے ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگا کر کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے ڈھونڈنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے پیچھے بھاگنے والے، اے برائی کے پیچھے بھاگنے والے
شر کے پیچھے بھاگنے والے، نافرمانی اور گناہ کے پیچھے بھاگنے والے، اقصر، اب تو رک جا، اب تو بس کر، یہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، جب اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ مہینہ کوئی عام سا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کو ہم عام مہینوں کی طرح ہرگز نہ گزاریں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، آپ کو دیا، تو آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ اس مہینے کے پانے کے باوجود بھی اگر ہم اس کے خیرات سے، اس کے برکات سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی محروم، ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا بدبخت اور کمزرف انسان کوئی نہیں ہوگا جو اس مہینے کے آنے کے باوجود بھی اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارتا۔ یہ عام مہینہ ہے ہی نہیں، یہ عام مہینہ ہے ہی نہیں، یہ مہینہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا مل جانا یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، ابن ماجہ کے اندر اور ابن حبان کے اندر صحیح روایت موجود ہے، راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کئی بار واقعہ آپ سن چکے ہیں، واقعہ سن چکے ہیں، اور سننا ضروری ہے اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ساتھ دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور جو زیادہ عبادت گزار تھا اس کی موت کیا ہوتی ہے، کیسی موت ہوتی ہے؟ اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، عام موت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب مرتا ہے تو شہادت کی موت مرتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت گزار تھا، دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی بنسبت کم عبادت گزار تھا، اس پہلے آدمی کی وفات کے 1 سال بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ شہادت جس نے پائی تھی، شہادت کی 1 سال بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی میں نے لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا، صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا، تو صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، اور ظاہر سی بات ہے تعجب والی بات ہے ہی کہ ایک شہادت پانے والا انسان اور جو زیادہ عبادت گزار ہو، وہ بھلا بعد میں جنت میں کیسے جائے گا، اور پہلے وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا جس کی عام موت ہوتی ہے، شہادت کی موت نصیب نہیں ہوتی اسے، اور وہ کم عبادت گزار ہے پہلے آدمی کی بنسبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی اور دیکھا کہ صحابہ تعجب کر رہے ہیں اس واقعے پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب کرنے والی کون سی بات ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے کی بات تک 1 سال تک وہ زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے، سجدے کیے، نمازیں پڑھی، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اس رمضان المبارک کے روزے کا رکھنا اور اس میں عبادت کو انجام دینا، نمازوں کا اہتمام کرنا، سجدے کرنا اور دیگر اعمال کو انجام دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں شہادت پانے والے آدمی ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان دوری ہے۔ اندازہ لگائیے اس واقعے سے، آپ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا اور پھر اس رمضان المبارک کے روزے کو رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیے کہ خصوصی انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دیکھیں آپ آج معاشرے کو کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہی نہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں، چھوڑیے آپ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کا ایک الگ طبقہ ہے، الگ جماعت ہے جو روزہ نہیں رکھ رہے، آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں معاشرے کے اندر، جائزہ لیں کہ رمضان کا روزہ تو رکھ رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پیاسے بھی رہ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھ بھی رہے ہیں،
لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ سحری کے بعد مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. بالکل عام دنوں کی طرح ان کا معمول بن رہا ہے. اگر عام مہینوں میں ان کی نماز چھوٹ رہی تھی تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ان کی نماز چھوٹ رہی ہے. 1 رکعت ہو 2 رکعت ہو، بالکل کاہلی سستی. آپ بتائیے اگر اس مہینے کی عظمت کا اگر ہم کو اور آپ کو احساس ہو تو کیا ہم اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزاریں گے؟ بالکل نہیں گزاریں گے. پچھلے ہفتے میں نے بات کہی تھی کہ اگر ایک مومن، ایک سچا مسلمان، ایک متقی، ایک پرہیزگار، اگر انسان 1 مہینے کی زندگی کو، صرف 30 مہینے کے دنوں کو اگر وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا ہے تو آپ اپنے نفس سے پوچھئے، اپنی ضمیر سے پوچھئے کہ آپ پوری زندگی کیسے صحیح ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں. 1 مہینہ آپ سے صحیح ڈھنگ سے گزارا نہیں جا سکتا. 1 مہینہ صحیح ڈھنگ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 مہینہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی نہیں دے سکتے. 1 مہینہ کے لیے آپ کو توفیق نہیں ہوتا کہ آپ یہاں تراویح کے لیے آپ مسجد آئیں. آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاگ کر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، آپ اللہ سے بھاگ رہے ہو. جنت کی طرف اللہ بلا رہا ہے، آپ جنت سے بھاگ رہے ہو. اللہ اپنی رضا کی طرف بلا رہا ہے، آپ رضا سے بھاگ رہے ہو. اللہ اپنی خوشنودی کی طرف بلا رہا ہے. یہ جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں یا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان اعمال کو انجام دے کر کے ہی ہم اللہ رب العالمین کی جنت کو پا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کو پا سکتے ہیں. اگر ہم ان اعمال سے بھاگیں گے، ان اعمال کو ہم انجام نہیں دیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں نصیب ہونے والی نہیں. اللہ رب العالمین کی رضا ملنے والی نہیں. اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، بڑا کمزرف ہے وہ انسان. اور ایسے ہی انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زعم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ناکام ہو، نامراد ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو، اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بخششوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے. اگر انسان مسلمان کوشش کرے تو اپنی معافی کروا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کو پا سکتا ہے. رمضان المبارک کے روزے کو رکھنا یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض عین ہے. نماز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے بغیر شرعی عذر کے، اسی طریقے سے رمضان کے روزے کو بغیر شرعی عذر کے آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور جو اس رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا انسان جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، روزہ کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے حکمت بھی واضح کر دی، مقصد بھی واضح کر دی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ کے دلوں میں تمہارا خوف اور تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. رمضان المبارک کا جو یہ 1 مہینے کا روزہ ہے، سمجھیے کہ ایک مدرسہ ہے، ایک ٹریننگ اسکول ہے، 1 مہینے کا کورس ہے. اور اس کورس کے پورا کرنے کے بعد ہم کو اور آپ کو اور ایک مسلمان کو جو ڈگری ملتی ہے وہ تقویٰ کی ڈگری ملتی ہے. اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر ہماری زندگی کے اندر چینجنگ نہیں آتی، ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آتا، تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہوا، رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہے، اس اصل مقصد کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے. رمضان المبارک کا کتنا یہ مہینہ جو ہے، یہ کتنا عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت میں 8 دروازے، فی الجنت 8 ابواب،
فیہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کل 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک اسپیشل دروازہ، ایک خاص دروازہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہاں پر ہر انسان کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ عام انسان تو عام، ہم تو ہم، آپ تو آپ، انبیاء کی زبان پر اللہم سلم اللہم سلم کے الفاظ ہوں گے کہ اللہ بچا لے آج، اللہ بچا لے آج۔ اس وقت اگر آپ کے حق میں کوئی سفارش کر دے تو آپ سوچئے کہ آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا جہاں پر نہ بیوی شوہر کے لیے وہاں پر سفارش کرے گی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ اولاد والدین کے ہوں گے، نہ والدین اولاد کے ہوں گے۔ اس وقت اگر آپ کے حق میں کوئی سفارش کرے تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت آپ کے لیے اور ہمارے لیے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں گے، تو قرآن کی تلاوت کا کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا یہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کل قیامت کے دن کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے اس بندے کو کھانے سے روکے رکھا، میں نے اس بندے کو شہوت سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل کہ پروردگار عالم، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، رات میں سوتا نہیں تھا بلکہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا اے پروردگار عالم اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا روزہ کا پانا اور اس کے روزے کا رکھنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی خصوصی انعام ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں خاص کر کے روزے کے علاوہ رمضان کے روزہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے بغیر شرعی عذر کے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں خصوصی اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام کرنا خاص کر کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر، بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ہم ہے کہ تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو عام عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز کا جو اہتمام کرتے ہیں اس کے 2 بڑے فائدے ہیں، اس کے 2 بڑے فائدے ہیں، باقی فائدے تو ہیں ہی، 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ رمضان کا روزہ تراویح کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وتر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم کو پوری رات نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے لیے آپ وقت نکالیں، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالیں۔ اسی طریقے سے آپ صدقات و خیرات کا اس مہینے میں خاص کر کے اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ چند مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے، روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اور یہ نیت کب کرنی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یہ نیت شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام له، کہ جس شخص نے روزے کی نیت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں مانا جائے، اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ اس لیے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے لیے آپ کو یہ شرط ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ کو یہ احساس کر لینا ہے کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب نیت کے لیے اب زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی ائمہ اربعہ اور کسی بھی بڑے علماء سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو عام کیلنڈروں میں جو نیت کے الفاظ لکھے جاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اپنی طرف سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔
اسی طریقے سے سحری کرنا چاہیے، سحری کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، اس لیے من نہیں کرتا ہے۔ چاہے آپ کا من کرے نہ کرے، آپ سحری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سحری کرنے میں برکت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، بڑی واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ آپ کو جو میسر ہو، آپ کو جو میسر ہو آپ اس سے سحری کریں، لیکن افضل یہی ہے کہ کھجور سے سحری کرنا چاہیے، کھجور سے سحری کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کھجور کے بعد آپ کو جو من آئے آپ کھائیں، آپ کا دل جو دل چاہے کھائیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے۔ لیکن کھجور کے علاوہ بھی اگر کسی چیز سے بھی سحری کریں گے آپ کی سحری ہو جائے گی، لیکن افضلیت آپ کو یہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اسی طریقے تیسری بات، افطاری میں جلدی کرنا چاہیے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت جیسے ہوتا ہے آپ افطاری کر لیجئے، بلا وجہ تاخیر اس میں نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ افطاری میں جلدی کریں گے آپ خیر میں رہیں گے، آپ بھلائی میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ لہٰذا احتیاط کے طور پر 5 منٹ کا 7 منٹ کا وقفہ لینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہمیں اسی چیز کو انجام دینا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے افطار آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے، جو مستحب عمل ہے، وہ اگر تازہ کھجور آپ کو میسر ہے تو تازہ کھجور سے افطاری کیجیے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہیں ہے تو پرانی کھجور سے افطاری کیجیے۔ اگر کھجور میسر نہیں ہے تو آپ پانی کے چند گھونٹ سے افطاری کیجیے، یہ مستحب عمل ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجور سے افطاری کرتے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ ہوتا تو پرانی کھجور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے۔ اگر پرانی کھجور بھی میسر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے افطاری کرتے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جان بوجھ کر کے کھانے پینے سے۔ یہ تو ہر شخص کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر کے آپ کھاتے ہیں تو روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آپ کو بعد میں ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر کے روزہ توڑنا۔ لیکن غلطی سے انجانے میں بھول کر کے کوئی کھا لے، کوئی پی لے تو انشاءاللہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھول کر کے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا ہے، اسے پلایا ہے۔ دوسری چیز، جان بوجھ کر کے الٹی کرنے سے، جان بوجھ کر کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر طبیعت کسی کی بگڑ گئی، طبیعت کسی کی خراب ہو گئی، اور طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے، طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے اگر الٹی ہو جاتی ہے، قے آ جاتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي۔ آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس پر قضا ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر انجانے میں طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے، طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے اگر قے آ جاتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے خصوصی مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کا خون آنے پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور حیض اور نفاس کا خون اگر آپ کو افطاری سے 2 منٹ پہلے ہی آتا ہے تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو شرط ہے کہ بعد میں آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کن لوگوں کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنا جائز ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ تو مسافر پہلے نمبر پر، یا اسی طریقے سے بیمار، جو مسافر جو سفر میں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ دشواری ہو رہی ہے سفر کرنے میں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ یا اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی بیمار ہو گئے، طبیعت بگڑ گئی اور ایسی طبیعت بگڑی ہے کہ ان سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو ان کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بوڑھے مرد
اور بڑی بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے عمر دراز ہو گئے کہ وہ ان سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کیا کریں گے، فدیے کے طور پر کھانا کھلائیں گے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو ایسی بیماری آئی، جن کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی، جن کو ایسا مرض آ چکا کہ وہ ہے کہ ان کی بیماری دور ہونے والی نہیں، ان کی بیماری ختم ہونے والی نہیں، اور باقاعدہ طور پر ڈاکٹروں نے اس سلسلے میں گواہی بھی دے دی ہو کہ اب یہ روزہ رکھیں گے تو ان کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے، ان کو اور دقت ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تو شریعت نے بھی ان کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں گے، بلکہ ہر روزے کے بدلے وہ ایک فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہی مسئلہ، یہی فتویٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس آیت کے تناظر میں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 184 میں اللہ نے فرمایا، اور اس آیت کے تناظر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ بعد میں روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یا وہ بیمار آدمی جن کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں، وہ روزہ ضرور رکھیں گے جن کو بیماری پہلے نہیں تھی، جن کو مرض پہلے نہیں تھا، رمضان کے آنے سے پہلے یا رمضان میں اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور رمضان بھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا رمضان کے چند روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو یہ فدیے کی بات ان کے لیے نہیں کہی گئی، فدیے کی بات ان کے لیے کہی گئی ہے جو مستقل طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے، جو ریگولر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب جو ایک مہینے کے لیے جن کی طبیعت بگڑی ہے ان کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے روزہ، کن عورتوں کے لیے رخصت ہے؟ تو ان عورتوں کے لیے روزہ کی رخصت ہے حاملہ اور مرضعہ۔ کوئی عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، حمل سے ہے، اب روزہ رکھنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ روزہ رکھیں گی تو پیٹ میں جو بچہ ہے ان کو دقت ہوگی، ان کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی، تو شریعت نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں گی بلکہ بعد میں وہ قضا کریں گے۔ یہاں پر معاف نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے معاف ہے، بعد میں وہ قضا کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی عورت، چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، دودھ پلا رہی ہیں عورت، اور ہے کہ جانتی ہیں کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، سمجھے کہ دودھ خون کی شکل میں نکلتا ہے باہر، اب ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے ان کو دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ان کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں وہ روزہ رکھیں گی، بعد میں روزہ رکھیں گی۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد، ترمذی اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی آدھی نماز اور حاملہ اور مرضعہ کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ یہ چند مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اور خصوصی گزارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو یہ تحفہ دیا ہے، یہ جو سنہرا موقع دیا ہے، اس سنہرے موقع کو اللہ کے واسطے گوائیں نہ، فالتو میں، ادھر ادھر کی بکواس میں، ادھر ادھر کی بحث و مباحثے میں، موبائل میں، گیمز میں، ہے کہ گپ شپ میں، مجلسوں میں۔ اللہ کے واسطے اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس مہینے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا جائے۔ رمضان المبارک کے روزے کو ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں، چاہے وہ نماز تراویح ہو یا پھر ہے کہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہوں، صدقات و خیرات ہوں، توبہ استغفار ہوں، یا اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہیں، اللہ کے واسطے انجام دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اگر اس مہینے میں جو رمضان کا جو حق بنتا ہے، اگر رمضان کے حق کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اگر آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج نظر آتی آئے گی، آپ کی زندگی آپ کو چینج اور تبدیلی کے طرف آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ پھر وہی کوتاہی اور پھر وہی لاپرواہی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو آپ گزاریں گے، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو آپ گزاریں گے، عام مہینوں کی طرح آپ نمازوں سے غفلت کے شکار ہوں گے، تو پھر اللہ سمجھے اور آپ سمجھیں، اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث کے ذریعہ ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے
کہ اگر ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم پھر وہی کہیں گے کہ عام مہینوں کی طرح ہرگز نہ گزاریں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد، یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کے علاوہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، 4 وقت ہو، 3 وقت ہو، 2 وقت ہو، مسجد میں حاضری دیتے ہیں، لیکن رمضان بھی بالکل غائب ہے، بالکل غائب ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا داری تو جب تک آپ جئیں گے، آپ کے جسم کے اندر سانس ہے، آپ کو تو حرکت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ کو کمانا پڑے گا، آپ کو کام کرنا پڑے گا بغیر کام کے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ دنیا کی جب بات آتی ہے اور ہم ہفتوں کام کرتے ہیں، ہفتہ کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ہم کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا کہ سوموار کو آج ہم نہیں کام کریں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ کام نہیں کریں گے تو گھر بار کا مسئلہ ہے، پریوار کا مسئلہ ہے، کام نہیں کریں گے تو دنیا کیسی چلے گی، ہمارا گھر کیسا چلے گا؟ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم؟ قبر کی زندگی بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد اللہ ہی کو منہ دکھانا ہے، اللہ ہی کو حساب دینا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا تو سمجھیے کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش، رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ پروردگار عالم اس مہینے کو ہمارے لیے چینجنگ اور تبدیلی کا مہینہ بنا دے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کا اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔